اس واسطے، ورنہ اشاعت پہ شاعت چہرے لبیک یا رسول اللہ کہنے کا انعام بتانے لگا، سبحان اللہ، یہ کرنے لگا۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہاں آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، بن دیکھے کہتے ہیں، بے شک، اور ایک مقام آ رہا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہاں بن دیکھے کہتے ہو، وہاں سامنے ہوں گے قبر میں، اور فرشتے سوال کیسے پوچھیں گے؟ ہاتھ کا اشارہ کریں گے فرشتے، دیکھو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور یہ جو ہستی نظر آ رہی ہے، یہ دیکھ، ہاتھ کا اشارہ کر کے، یہ جو حسن و جمال کا پیکر نظر آ رہا ہے، یہ جو ہستی نظر آ رہی ہے، بتا دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ واہ واہ واہ، یہ ماضی استمراری ہے، اس کا ترجمہ بنتا یہ ہے دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے۔ تو جس کو عادت پڑی ہوئی ہے وہ وہاں فرشتوں کو سنا دے گا، یہ کہتا تھا کیا؟ لبیک یا اچھا دیکھو یار، باقی جتنے بھی نعرے ہم لگاتے ہیں تو نعرے لگوانے والا نقیب محر وغیرہ کیا کہتا ہے؟ اور ذرا اونچے بولو، سارے بولو، ہاتھ اٹھاؤ، دائیں ہاتھ اٹھاؤ، بایاں اٹھاؤ، وہ والے بولیں، آگے والے بولیں، پیچھے والے۔ پھر بھی کوئی بولتا ہے، کوئی نہیں بولتا، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے نہیں۔ یہ ابھی نعرے لگاتے ہوئے میں نے ایک دفعہ بھی کہا بھی ہاتھ اٹھاؤ؟ نہیں، اس نعرے کی پاور ہی اتنی ہے، یہ خود بخود چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے بابے تک سب میں یہ پاور، کوئی بھی باقی نہیں رہتا جو ہاتھ نہ اٹھائے اور سینے کا زور لگا کے یہ نعرہ نہ لگائے۔ یہ نعرے کی اپنی پاور ہے کہ کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ خود بخود نعرہ یہ کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ بے شک، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب فرشتوں نے پوچھنا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اس ہستی کے بارے میں، یہ اس عربی میں ھذا ہے نا، یہ تب آتا ہے جہاں کوئی شے سامنے بھی ہو اور نیڑے بھی ہو، سبحان، تب عربی میں ھذا استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے یہ یا اس، اور پنجابی میں کہندے نے اے یا او، اس، یہ، اے۔ اور اگر دور ہو تو پھر عربی میں آتا ہے زالے کا، پھر ھذا نہیں آتا۔ اردو میں آتا ہے وہ یا اس، پنجابی چاہتا ہے او، لیکن نیڑے ہوئے، قریب ہوئے تو پھر عربی میں ھذا، اردو میں یہ یا اس۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کوئی سامنے ہو اور قریب بھی۔ اگر کسی ہمارے بزرگ نے، ہمارے کسی بابے نے اپنی بولی میں یہی لفظ استعمال کیا ہو، یہ یا اس، تو یہ کس کی دلیل ہوگی؟ کہ اس وقت وہ سامنے ہیں۔ بے شک، مثال کے طور پر ایک ہمارے بابے نے کہا اس صورت نو میں جانا واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس صورت نو کی دلیل ہے کہ حضور غیب سن یا سامنے؟ وہ صورت سامنے تھی تدے تے اس صورت کہہ رہے، سبحان اللہ، ورنہ کہنے اس صورت نو۔ اچھا یہ ایک نعرہ اعلیٰ حضرت کے نعت یا کلام کا نا ایک مصرع ہے، وہ بھی آپ لگاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے جیسے لکھا ہے وہ وہی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، یہ اعلیٰ حضرت کا۔ اور یہی نعرہ امیر المجاہدین بھی آپ سے لگواتے رہے جب پہلا دھرنا دیا تھا فیض آباد میں، یہی لگتا رہا ہے بھی اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام میں یہی، انہیں جانا۔ لیکن یہ جو وصال سے ایک دو دن پہلے جو فیض آباد میں پھر بیٹھک لگائی تھی امیر المجاہدین نے، وہاں اس نعرے میں صیغہ بدل گیا تھا، وہاں یہ لگوا رہے تھے انہیں جانا، انہیں مانا۔ یہ دلیل ہے کہ اس وقت سرکار زیارت کرا رہے ہوں گے، سامنے ہوں گے، تبھی تو کہہ رہے تھے انہیں جانا۔
تو اب وہاں جب فرشتے پوچھیں گے تو یہ جواب تو دے گا نا زبان سے، میں یہ کہتا تھا، مگر وہاں مزہ پڑ جائے گا. یہاں بن دیکھے کہتا ہے، وہاں سرکار کے قدموں پر گر کے کہہ رہا ہوگا لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ. جی میں کریمی صاحب نے جڑی تڑی لگائی سی نا اس تو میں 20 منٹ زیادہ ہی دے چھڑے نے، اس واسطے ہوں اتنا ہی